السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثبت سوچ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ میاں کمرے میں ہیں، سامنے بچے کھیل رہے ہیں، خاتون گھر میں پوچھا لگا رہی ہے کہ کچن میں دودھ جلنے کی بو آتی ہے۔ خاتون دوڑ کر کچن کی طرف جاتی ہے، اسی لمحے مین گیٹ پر کوئی بیل بجاتا ہے۔ میاں مین گیٹ کی طرف جانے کے لیے نکلتے ہیں اور سامنے رکھی پوچھے کی بالٹی سے انہیں ٹھوکر لگتی ہے۔ اب یہاں پر دو رد عمل ممکن ہیں۔ مثبت رد عمل: خاتون جلدی سے آ کر پوچھتی ہیں، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ میں جلدی میں بالٹی راستے سے ہٹانا بھول گئی تھی۔ میاں نے کہا، نہیں، آپ کی غلطی نہیں ہے، مجھے ہی دیکھ کر چلنا چاہیے تھا، میں نے ہی جلد بازی میں دھیان نہیں دیا۔ منفی رد عمل: میاں نے چیخ کر کہا، یہ کوئی بالٹی رکھنے کی جگہ ہے؟ تمہیں کوئی عقل نہیں؟ بیگم بھی چیخ کر کہتی ہے، یہاں کچن بھی دیکھوں، پونچھا بھی لگاؤں، بچے بھی سنبھالوں، وغیرہ وغیرہ، اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ دونوں جگہ بچے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ایک جگہ وہ مسکرا دیں گے، دوسری جگہ وہ سہم جائیں گے۔ ایک جگہ انہوں نے سیکھا غلطی مان لو تاکہ دہرائی نہ جائے، دوسری جگہ بچوں نے سیکھا اگر غلطی ہو گئی تو ہماری شامت آ جائے گی۔ ایسے چھوٹے بڑے واقعات ہمارے گھروں میں اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں روزانہ ہی رونما ہوتے ہیں۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم انہیں مثبت انداز میں ہینڈل کریں یا منفی انداز میں۔ ہمارا مثبت رویہ خوشگوار ماحول اور امن و سکون فراہم کرتا ہے، جبکہ ہمارا منفی رویہ جھگڑا برپا کر کے ماحول کی خرابی اور امن و سکون کو غارت کرنے کا باعث بنتا ہے اور ہماری زندگی کو پریشان کن بناتا ہے۔ ہم اپنی سوچ اور رویے سے اپنے ماحول کو خوشگوار یا بدبودار بناتے ہیں۔ ہم اپنے امن و سکون کے خود خالق ہیں، لہذا اپنی غلطی کو مان لینا یا دوسروں کی غلطی سے درگزر کرنا دونوں ہی مثبت رویہ اور مومن کی صفات ہیں۔ شکریہ معلوم مضمون نگار کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔